الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال تعالى حكاية عن إبليس: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، گزشتہ بیان میں نے سورۃ الفرقان کی آخری چند آیات کا اور آخری رکوع کا حوالہ دیا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ اس رکوع کا مطالعہ کر لیں تو بعض احباب کی رائے یہ ہوئی کہ کوئی مطالعہ کرے گا، کوئی نہیں کرے گا، اور مطالعہ کرنے سے کسی کو بات سمجھ میں آئے گی، بعضوں کو نہیں آئے گی، اس لیے وہ صفات انتہائی اہمیت کی حامل ہیں تو ان کو بھی بیان کر دیا جائے. تو یہ تجویز پسند آئی، تو اس لیے عباد الرحمن، رحمان کے خاص بندے، ان کی صفات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں تو ان کو بیان کرنے کا ارادہ ہے. اور سب سے پہلی بات کہ یہ صفات کس قدر اہمیت کی حامل ہیں، اس کے لیے اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے اتارا زمین کی طرف تو اس نے مہلت مانگی. اس نے کہا کہ انظرنی الی یوم یبعثون، کہ یا اللہ آپ مجھے مہلت عطا فرمائے. کب تک؟ الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک. بعثت کا دن وہ دن کہلاتا ہے جس میں انسان دوبارہ زندہ ہوں گے. انسان دوبارہ اس دن تک اس نے مہلت مانگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، کہ تمہیں مہلت تو ہے مگر اس دن تک نہیں، اس سے ذرا پہلے. وہ چونکہ شیطان معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کا بھی معلم، اور باریک باریک باتیں بھی جانتا تھا، اس نے مہلت مانگی بعثت کے دن تک، یعنی جب دوبارہ انسان زندہ ہوں گے. اس کو پتہ تھا کہ جو اس وقت تک زندہ رہا اس کے بعد وہ ہمیشہ ہی زندہ رہے گا، اس کے بعد پھر موت نہیں ہے. تو گویا وہ یہ مہلت مانگ رہا تھا کہ مجھے آپ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بقا صرف اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن تک نہیں، الی یوم الوقت المعلوم، ہاں دنیا کے آخری دن تک. آخری دن تک پھر تمہیں بھی مرنا ہے، پھر دوبارہ کھڑے ہونا ہے. تو اتنی لمبی مہلت مانگی، کس لیے مانگی؟ اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہ آپ نے مجھے چونکہ اپنے آپ سے دور کر دیا ہے اور اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور میں گمراہ ہو گیا ہوں، اس لیے اب میں اوروں کو بھی گمراہ کروں گا اور حق کے راستے میں آ کر میں بیٹھوں گا. حق کے راستے میں چلنے والوں کے لیے روڑے اٹکاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی. اور کس طریقے سے کروں گا، اس نے اپنا طریقہ واردات بھی بتا دیا.
14वें पारे की आयत है। उसने कहा फबिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्न लहुम फ़िल अर्ज़ वलउग़वियन्नहुम अजमईन। लोगों को कैसे गुमराह करूँगा, हराम इतना हसीन करके पेश करूँगा, जहर को इस कदर खूबसूरती के साथ पेश करूँगा, लोग उसे खाते चले जाएंगे, निगलते चले जाएंगे, उस पर फरिफ्ता हो जाएंगे और उसके दिल दादा हो जाएंगे, और उसके अंदर तो जहर होगा, गुमराही होगी, हराम होगा, गंदगी होगी, निजासत होगी। तो वो तो गुनाह को, हराम को मैं हसीन बनाकर पेश करूँगा, ये उसने कहा, और सबको गुमराह करूँगा। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, सिवाय आपके मुखलिस बंदे, सिवाय आपके मुखलिस बंदे। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़लहक़ अक़ूल, कि तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो, और एक बात मैं भी कह रहा हूँ और सही कह रहा हूँ। वो क्या है कि तुम सबको गुमराह कर सकते हो, मेरे बंदों को गुमराह नहीं कर सकते। 15वें पारे में अल्लाह ताला ने फरमाया शैतान से, वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिका व अजलिब अलैहिम बिखैलिका व रजिलिका व शारिकहुम फ़िल अम्वालि वल औलादि वइदहुम वमा यइदुहुमुश्शैतानु इल्ला गुरूरा, कि तुम्हारा जो बस चले, जिस तरीक़े से गुमराह करना चाहो गुमराह कर लो, चाहे उसमें अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करो, अपनी आवाज़, तरन्नुम, गाने इनको इस्तेमाल करो, और चाहे तुम उन पर अपने पियादे छोड़ दो और अपने शहसवार भी छोड़ दो, बेखैलिका व रजिलिका, पियादे छोड़ दो और अपने शहसवार भी छोड़ दो, वशारिकुहुम फ़िल अम्वाल, और उनके मालों में शरीक हो जाओ और उसमें अपनी राय दो, ताकि तुम्हारी राय से वो हलाल हराम मिक्स कर दें, इख्तिलात हो जाए, हराम हलाल की कोई उनको परवाह ना रहे। वल औलाद, और औलाद के मामले में भी तुम शरीक हो जाओ, और वो अपने बच्चों को तुम्हारे कहने पर गुमराही के रास्ते पर डाल दें। वइदहुम, और उनको मुस्तक़बिल की लंबी लंबी सुझाव, लंबे लंबे मंसूबे सुझाव, ये करना है, वो करना है, फ़लाँ करना है, लिहाजा दीन पर चलते हुए ये सारे काम हो नहीं सकते, इन कामों को करना भी ज़रूरी है। उसका तरीक़ा ये है, दीन से ज़रा कुछ दिन के लिए हट जाओ और ये काम कर लो, फिर बाद में नेक हो जाना। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा यइदुहुमुश्शैतान इल्ला गुरूरा, शैतान के वादे हैं क्या सिवाय धोखे के, कुछ नहीं। तो उसने अपना तरीक़ा बताया, और अल्लाह ताला ने फरमाया जो तरीक़ा तुम इख्तियार कर सकते हो गुमराह करने का, गुमराह करो, लेकिन इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, मेरे जो बंदे हैं उन पर तुम्हारा कोई ज़ोर नहीं चलेगा। हज़ार तुम अपनी खूबसूरत आवाज़ इस्तेमाल कर लो, गानों को बतौर हथियार इस्तेमाल कर लो, अपने शाहसवार प्यादे इस्तेमाल कर लो, अपना लौ लश्कर उन पर मुसल्लत कर दो, उन पर चढ़ा दो, वो तुम्हारे काबू में नहीं आएंगे। क्यों? वकफ़ा बिरब्बिका वकीला, तेरा रब उनकी रखवाली के लिए काफ़ी है, तेरा रब ख़ुद उनकी रखवाली कर रहा है। तो जो अल्लाह के बंदे होंगे उनके सामने शैतान का हर हथियार बेकार होगा, हवा में चला जाएगा, उसका हर वार ख़ता होगा। ईमान वाले अल्लाह के बंदे वो कभी उसका शिकार नहीं होंगे। और अल्लाह के बंदे हैं कौन? अल्लाह के बंदे हैं कौन? इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, ईमान वाले तक़वे वाले अल्लाह के दोस्त हैं। अल्लाह के बंदे कौन हैं? उसकी अल्लाह ताला ने उनकी सिफ़ात बयान फरमाई हैं। व इबादुर रहमान, किसी के साथ अल्लाह ताला की रिश्तेदारी नहीं है
کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، بلکہ صفات پر انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور صفات بد کو اپنانے کی وجہ سے اللہ سے دور ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، تمہارا پروردگار بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا احمر علی اسود الا بالتقوی، عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، ہاں جس میں تقوی ہوگا، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ عجمی ہو، وہ اللہ کا مقرب ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ حضور نے فرمایا، ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں گے جو متقی لوگ ہوں گے، متقی لوگ ہوں گے، خواہ وہ کوئی ہوں، کہیں کے ہوں، من کانوا، کوئی ہوں، عربی ہوں، عجمی ہوں، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہوں یا ادنا خاندان سے ان کا تعلق ہو، حیث کانوا، کہیں کے رہنے والے ہوں، میرے بالکل مدینہ طیبہ میں رہنے والے ہوں یا دنیا کے آخری کونے میں رہتے ہوں، کہیں بھی رہتے ہوں، اگر تقوی والے ہیں قیامت کے دن وہ بالکل میرے قریب ہوں گے۔ تو تقوی تو ایک عنوان ہے پورے دین پر چلنے کا، اور اس کے اندر کئی صفات ہیں، واللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے موٹی موٹی 12 صفات بیان فرمائی ہیں، لیکن ان صفات کے اندر بھی کچھ صفات ہیں، ان کو مزید کھولا جائے تو وہ تقریباً 17-18 صفات بن جاتی ہیں۔ اس میں پہلا لفظ عباد الرحمن، عباد، عبد سے، رحمان کے بندے، رحمان کے بندے، عبد، رحمان کے عبد۔ عبد کا معنی کیا ہے؟ عبد عربی میں غلام کو کہتے ہیں، غلام کو کہتے ہیں، یعنی ان کا طرز زندگی ایسا ہے کہ ان کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ آزاد نہیں ہے، ان کے اوپر کسی کی حکومت ہے، کسی کی حکمرانی ہے، یہ قواعد اور ضوابط کے پابند لوگ ہیں، وہ اس کے مطابق یہ زندگی گزار رہے ہیں، من مانی کرنے والے نہیں ہیں، غلام ہیں۔ عبدیت، عبدیت ولایت کے مقامات میں سب سے اونچا مقام ہے، سب سے اونچا مقام۔ ایک مقام زہد ہے، مقام شوق ہے، مقام صبر ہے، مقام شکر ہے، کئی مقامات آتے ہیں ولایت کے۔ سب سے آخری مقام اور سب سے بلند مقام وہ مقام عبدیت ہے۔ عبدیت کیا ہے؟ اپنی خواہشات کو اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دینا، کہ جو اللہ میرے ساتھ چاہتے ہیں بس اس پر راضی ہونا، رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ اور عبدیت ایک عام ممتاز زندگی سے بچنا، عام مسلمانوں والی زندگی گزارنا، جس میں کوئی نخرہ نہ ہو، کوئی تکبر نہ ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، اس کو عبدیت کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور شمائل کے متعلق، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا، کان بشرا من البشر، آپ کی زندگی ایک عام سے انسان کی سی زندگی تھی۔ یفلی ثوبہ، کپڑے خود ہی سی لیتے تھے، پھٹ جاتے تو خود ہی سلائی کر لیا کرتے تھے، اور میلے ہو جاتے تو ان کو خود ہی جھاڑ دیا کرتے تھے۔ ویفلی ثوبہ، وفد آتے، ان کے چونکہ بال بڑے ہوتے اور ان میں جوئیں ہوتیں، آپ معانقہ فرماتے تو کچھ جوئیں آپ کے بدن پر آ جاتی، آپ خود ہی وہ تلاش کر کے پھینک دیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ معانقہ بھی فرماتے تھے۔
وَيَحْلِبُ شَاتَهُ، گھر میں بکری ہوتی خود ہی آپ اس کا دودھ دو لیا کرتے تھے۔ وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ، اپنے چھوٹے موٹے کام آپ خود ہی کر لیا کرتے تھے، کسی خادم کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اور فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں ہمارے ساتھ تعاون فرماتے، گھر کے کام کاج بھی کیا کرتے تھے۔ کان بشرا من البشر، تکبر دور دور تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا آکل کما یأکل العبد، میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، جیسے غلام بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، اور ایسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے۔ غلاموں جیسی میری زندگی ہے، یہ ہے عبدیت، عبدیت۔ اور دوسری چیز وعباد الرحمن، اللہ تعالیٰ نے یہاں یوں نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ایک حدیث میں 99 آئے ہیں، یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا قہار کے بندے، ظلم منتقم کے بندے، صبور کے بندے، شکور کے بندے، بلکہ یہاں فرمایا رحمان کے بندے، یعنی ان میں ان کی پوری زندگی میں شفقت اور رحمت جھلکتی ہے۔ رحمان کے بندے ہیں تو جس کے بندے ہیں وہ صفت ان کے اندر بھی نظر آتی ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والی ذات تم پر رحم کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کے لیے آپ کو اللہ نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا، سراپا شفقت بنا کر بھیجا۔ اور جگہ فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مؤمنین کے ساتھ آپ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، حد سے زیادہ شفقت کرنے والے بھی ہیں۔ تو شفقت اور رحمت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، یہ ان کا دوسرا وصف ہے۔ ایک ان میں عبدیت ہے، دوسری ان میں رحمت ہے۔ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی رفیق یحب الرفق، اللہ پاک خود مہربان ہے اور مہربانی کو پسند فرماتے ہیں، خود رحیم ہے، رحم کو پسند فرماتے ہیں، رفیق ہیں، رفق کو، نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ، اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتے ہیں جو سختی پر عطا نہیں فرماتے، اور کسی اور نیک کام پر بھی اتنا اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرماتے جتنا نرمی پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ نماز پر اتنا نہیں ملتا جتنا رفق پر ملتا ہے، روزہ رکھنے پر اتنا نہیں ملتا جتنا نرمی کرنے پر ملتا ہے، حج کرنے پر اتنا نہیں ملتا جتنا نرم برتاؤ کرنے پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث آپ نے فرمایا کسی بھی نیک کام پر اللہ تعالیٰ اتنا نہیں عطا فرماتے جتنا نرمی پر عطا فرماتے۔ اور نرمی، رفق، یہ حسن اخلاق کی بنیاد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عائشہ ایاکی والعنف، عائشہ سختی سے اپنے آپ کو بچاؤ، سختی کو اپنے سے دور بھگاؤ، علیک بالرفق، اور نرمی کو اپناؤ۔ ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه، نرمی اگر کسی بد سے بدترین چیز میں بھی نرمی آ جائے وہ اس کو حسین بنا دیتی ہے، اور خوب سے خوبصورت چیز سے اگر نرمی نکال دو تو وہ بدصورت ہو جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے، کائنات کا سب سے حسین بول کیا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا۔ اس کے ساتھ بھی اللہ نے شرط لگائی، موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا تو فرمایا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا،
نرم گفتگو کرنا فرعون سے، نرم گفتگو کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے نرمی کا اثر لے، نصیحت قبول کر لے، اللہ سے ڈر جائے. حالانکہ اللہ کو تو سب پہلے سے پتہ ہے، لیکن فرمایا کہ نرم گفتگو کرنا. تو دعوت و تبلیغ حسین ترین چیز ہے. اس میں اگر سختی آئے گی تو اس کا حسن ختم ہو جائے گا. اس کا حسن تب ہے. دوسری طرف آج جو بعض علاقے ہمارے العیاذ باللہ ارتداد کا شکار ہوئے، وہاں کفر کی فضا بنی، مرزائیت کی فضا بنی اور نصرانیت کی فضا بنی. کس بنیاد پر؟ اسی بنیاد پر، نرمی کو انہوں نے اپنایا تو ان کا کفر ظاہری طور پر حسین ہو گیا. اور ادھر ہمارے اندر ہماری جو اصل خوبیاں ہیں، سختی کی وجہ سے ان کا حسن گہنا گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، جس چیز میں نرمی شامل ہوتی ہے خواہ وہ کیسی ہی ہو اس کو حسین بنا دیتی ہے. ولا ينزع من شيء الا شانه، اور جس حسین چیز سے اگر نرمی کو نکال دیا جائے تو اس کا حسن بھی مر جاتا ہے. تو اپنے اندر نرمی پیدا کریں. ایمان والے رحمان کے بندے اپنے اندر شفقت پیدا کرتے ہیں، رحم پیدا کرتے ہیں. ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یحرم الرفق فقد یحرم الخیر، جو نرمی سے محروم ہے وہ ہر طرح کے خیر سے بھی محروم ہے. نرمی اخلاق کا سرچشمہ ہے. آپ نے فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن عملہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار. ایک آدمی اپنے اخلاق سنوار لیتا ہے، اخلاق بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو، وہ ساری رات سو جاتا ہے، با اخلاق ہے، اللہ تعالیٰ سوئے اس کو ساری رات تہجد پڑھنے والے اور سارا دن روزے رکھنے والے کا اجر عطا فرماتے ہیں، اس کے مرتبے تک پہنچا دیتے ہیں. ایک آدمی ساری رات تہجد پڑھتا ہو اور روزانہ روزہ رکھتا ہو، اس کا جہاں مرتبہ اور مقام ہوگا حسن اخلاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سوئے صرف 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے اور سابقہ لاحقہ جو سنتیں ہیں وہی ادا کرتا ہے، زیادہ اس کے پاس نوافل کا ذخیرہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حسن اخلاق کی وجہ سے اس کو وہاں پہنچا دیتے. تو یہ چیز ہے. وعباد الرحمن عبدیت ہو اور رحمت اور شفقت ہو. اور تیسری چیز الذین یمشون علی الارض ہونا، الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ تواضع سے چلتے ہوں، ان کی چال میں تواضع ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک چال سے منع فرمایا اور دوسری چال کا حکم دیا. منع فرمایا، ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے نہ چلو، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. جب آدمی اکڑ کے چلتا ہے اس کے بوٹ کی بھی آواز گونج ہوتی ہے اور اس کی گردن بھی اونچی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاؤں مارنے سے نہ تو زمین پھٹے گی، نہ سر اونچا کرنے سے تمہارا قد پہاڑوں کے برابر ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ زمین پھٹ رہی ہے، نہ آسمان تک پہاڑوں تک قد جا رہا ہے، لہذا اس چال کا کوئی فائدہ نہیں. اب کیسی چال ہونی چاہیے؟ وَقْصُدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال میں اعتدال رکھو، چال میں اعتدال رکھو. اور اعتدال کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ بالکل آہستہ آہستہ چلنا، بالکل آہستہ آہستہ چلنا. بعض لوگ بہت ہی آہستہ چلنے کو بزرگی کی علامت سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. چال میں اعتدال کا مطلب اور ہے اپنی میانہ چال چلنا اور تکبر سے بچنا، تواضع والی چال اختیار کرنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں دیکھی. کأن الشمس تجری فی وجہہ،
ایسا معلوم ہوتا تھا جب نظر آپ کے چہرے انور پر پڑتی تھی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سورج آپ کے چہرے میں گردش کر رہا ہو۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِي مَشْيَتِهِ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی کو اتنا سبک رفتار نہیں دیکھا جتنا میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب آپ چلتے تھے كَأَنَّمَا الْأَرْضُ تُطْوَى لَهُ، یوں لگتا تھا زمین آپ کے قدموں تلے لپٹتی چلی جا رہی ہے اور فاصلے سمٹ رہے ہیں، میل ہا میل کا سفر منٹوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طے فرما لیتے تھے۔ اور وَكُنَّا نُجْهِدُ أَنفُسَنَا وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُقْتَرِثٍ، ہم بھاگتے تھے، کچھ زور لگاتے تھے کہ آپ کے ساتھ چلیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبعی چال چل رہے ہوتے تھے، اپنی میانہ چال چل رہے ہوتے تھے۔ یہ آپ کی چال تھی۔ اور چلتے کیسے تھے؟ چال کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، آپ صحابہ نے بتایا ہے، فرمایا اذا مشى تقلع، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھتے چلتے تو قدم پورا اٹھاتے تھے، اٹھا کر پھر اگلا قدم رکھتے تھے، پھر وہ اٹھتا تھا، پھر وہ اگلا قدم آتا تھا۔ یہ صاحب نشاط لوگوں کی چال ہوتی ہے۔ ایک وہ دوسری ایک جو سست کاہل لوگوں کی چال ہے کہ پاؤں گھسٹتا جا رہا ہوتا ہے، یہ آپ کی چال نہیں تھی۔ اذا مشى تقلع، پورا قدم آپ اٹھاتے تھے۔ اور دوسری کیفیت بتائی، چال کیسی ہونی چاہیے؟ صحابہ نے اس کی کیفیت كأنما ينحط من صبب، جیسے آپ بلندی سے پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہوں، جب آدمی بلندی سے نیچے اترتا ہے اس کی نظر نہ دائیں ہوتی ہے نہ بائیں ہوتی ہے، بالکل سامنے ہوتی ہے، اور تھوڑا سا اس کا بالائی حصہ آگے کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے، سامنے نظر اور دور تک نظر ہوتی ہے۔ اوپر سے اترنے والا ایک سامنے دیکھتا ہے اور دور تک دیکھتا ہے، اور دوسرا جب چلتا ہے اپنا وزن اور توازن برقرار رکھنے کے لیے اوپر کا حصہ اس کا تھوڑا سا جھکا ہوا ہوتا ہے۔ یہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کا نقشہ کھینچا ہے۔ تو اس طرح تواضع، عاجزی، انکساری سے اللہ کے بندے چلتے ہیں۔ ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا، ان کی چال میں بڑائی نہیں ہوتی، عاجزی انکساری ہوتی ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون، اور آگے اور صفات ہیں۔ یہ 3 صفات آج کے درس کی ہیں، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ صفات اس قدر اہمیت کی حامل ہیں جو میں نے شروع میں ذکر کیا کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ ایمان کی بھی حفاظت، اعمال کی بھی حفاظت، جان کی بھی حفاظت، اور نظریات کی بھی حفاظت، عقائد کی بھی حفاظت، اور شیطان کا کوئی وار ایسے لوگوں پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، کہ اللہ خود ان کے محافظ ہوتے ہیں اور ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ 3 صفات، اس پر پورا ہفتہ عمل کریں، میں بھی عمل کروں، آپ بھی عمل کریں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ دوسری صفات بھی آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔